جانوروں کی زبان سمجھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں، اور قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور ہی بڑھتی ہے۔ عرض کرنے لگا سرکار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری اس دعا کو قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا اے موسیٰ اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ ہی صحیح، صرف میرے گھریلے پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی تجھ پر قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر خوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان کو جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا دوست تو دانا بھی کھا کر اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا میاں صبر کرو، اللہ تعالیٰ تجھے دے دے گا، کل ہمارے مالک کا جو گھوڑا ہے نا گھوڑا وہ مر جائے گا، تم پیٹ بھر کے کھاؤ گے۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا اور فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی میں بیچ دیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا اے فریبی کب تک یہ تیری فریب چلے گی، تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑے کو بیچ ڈالا، فکر نہ کرو کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کے کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا ارے کم بخت تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا۔ مرغ نے کہا بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کرو کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم جی بھر کے کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی بیچ دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بہت خوش تھا کہ وہ یک کے بعد دیگر 3 حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی قضا کا رخ ہی میں نے بدل دیا۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا اے مرغ تیری پیشن گوئیاں کہاں جاتی ہیں، تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا توبہ توبہ یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے، ہمارے قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے دے تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بیچ لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتے ہیں، لیکن قضائے الہی کی وعید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بیچتا ہے وہ محض ناداں ہے، اگر وہی مال اس پر صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کرے گے اور تو پیٹ بھر کے کھانا۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا، وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔
گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر علیہ السلام، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیز، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی اور ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ کرنے لگا۔ یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا، گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ درس حیات: انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بعید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑے مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔